پیارے عزیزان گرامین، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خاص اور اہم دن ہے۔ اس دن میں آپ لوگ ایک خاص وظیفے کو ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں انسان کی تقدیر کے ستارے چمکنے لگتے ہیں۔ آپ ایسا سمجھیں کہ جمعے کے دن میں جو انسان بھی اس مبارک وظیفے کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر صرف اور صرف خوشحالیاں آ جاتی ہیں۔ جو انسان بھی بے پناہ اللہ رب العزت کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ کی رحمت اس کے گھر میں اور اس کے اوپر ہمیشہ برستی رہے، تو اسے ضرور جمعے کے اس خاص وظیفے کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور جو انسان کسی چیز کا طلبگار ہو، کوئی چیز پانا چاہتا ہو، کسی انسان کو پانا چاہتا ہو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو آپ لوگوں میں جو کہ حاجت مند ہو، پرانی سے پرانی حاجت کی قبولیت چاہتا ہو، تو وہ انسان بھی اس وظیفے کو ضرور پڑھے۔ جمعے کے دن میں اس خاص وظیفے کو پڑھنے سے جو بھی مانگو فوراً مل جاتا ہے۔ تو آپ سبھی تمام لوگوں کو سب سے پہلے تو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اگر آپ لوگوں کا دل کرے تو آپ مجھے بھی کمنٹ باکس میں جمعے کی مبارکباد ضرور دیں، ویڈیو پر بھی ایک لائک ضرور کر دیں۔ پیارے عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر اپنا خصوصی رحم فرمایا جو ہمیں جمعے کے جیسا مبارک اور برکتوں والا دن عنایت کیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے مسلمان، خاص کر کے نوجوان مسلمان، اس دن کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بلکہ کچھ گھر تو ایسے ہیں جن میں سے مرد لوگ جمعے کی نماز کو ہی نہیں جاتے ہیں، یعنی کہ جمعے کی نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اور شاید یہی کچھ ایسی وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان آج کے اس دور میں بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع ہے جمعے کے دن پڑھنے کے لیے ایک خاص وظیفہ۔ پیارے دوستو، جمعے کے دن کی برکتیں بیان سے باہر ہیں۔ اس دن میں آپ لوگوں کو سورہ اخلاص کا اور اللہ کے 4 اسم مبارک، 4 نام کا وظیفہ ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اس وظیفے کی برکتیں جمعے کے دن میں بہت سے لوگ حاصل کر چکے ہیں۔ صرف ایک ہی دن آپ لوگوں کو، یعنی کہ جمعے کے دن میں ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خاص جمعے کا دن عنایت کر کے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس دن میں اللہ سے معافی طلب کر کے اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں کی توبہ کر سکیں اور اللہ کو راضی کر سکیں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہی ہمارا اصل مقصد ہے، اصل دنیا کی کامیابی ہے۔ ویسے تو اس جمعے کے دن کے حدیث پاک میں بہت ساری فضیلت اور فائدوں کے پیارے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان ہیں، جن میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ جس کا مفہوم یعنی کہ معنی کچھ اس طرح سے ہے کہ جمعے کے دن میں 2 وقت، 2 ٹائم، 2 گھڑیاں ایسی ہیں جس میں اللہ بندے کی ہر دعا کو بنا کچھ پڑھے ہی قبول فرماتا ہے۔ اب آپ لوگ ذرا سوچئے، خاص وظیفہ تو ابھی آپ لوگ سیکھیں گے، کیا آپ لوگ یہ 2 وقت بھی نہیں جاننا چاہیں گے جمعے کے دن کے، جن میں بندہ کچھ نہ پڑھے تو بھی مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پیارے عزیزان گرامین، ان میں پہلا وقت ہے وہ ہے جمعے کے خطبے کے درمیان کا وقت۔ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ جو ہوتا ہے وہ 2 حصوں میں ہوتا ہے۔ جب پہلا حصہ امام صاحب پڑھ کر بیٹھ جائیں تب آپ لوگ اپنی دعا کو مانگیں گے۔ یہ مشکل سے مشکل 15 یا 20 سیکنڈ کا وقفہ، 20 سیکنڈ کا ٹائم آپ کو ملے گا۔ اس میں آپ لوگ اللہ رب العزت سے جو بھی فریاد کریں گے، جو بھی دعا مانگیں گے، انشاءاللہ دعا آپ لوگوں کی قبول ہوگی۔ اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں پیارے عزیزان گرامین دعائیں فوراً اسی وقت میں قبول ہوتی ہیں۔ اسی مبارک دن میں دوسرا وقت جو ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، جس میں زیادہ تر لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، وہ ہے نماز عصر کے بعد کا، یعنی کہ نماز عصر سے لے کر جمعے کے دن میں نماز مغرب سے پہلے پہلے۔ اور جو وظیفہ آپ لوگوں کو آج جمعے کا خاص پڑھنا ہے وہ اسی دوسرے خاص وقت کا ہے۔ اب آپ لوگ وظیفے کا طریقہ سمجھیے۔ وظیفے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ لوگ ایک بات سن لیں کہ یہ مبارک وظیفہ مشکل سے مشکل آپ لوگ 10 منٹ میں پڑھ لیں گے، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ پورے 10 منٹ آپ لوگ کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔ جب آپ لوگ وظیفہ کرنے بیٹھ جائیں، وظیفہ پڑھنے کی نیت کر لیں، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اٹھنا نہیں ہے، بلکہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد میں اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، پھر آپ لوگوں کو اٹھنا ہے، پھر آپ لوگ چاہیں کسی سے بھی کوئی بات چیت کر سکتے ہیں۔
اور بہتر ہوگا کہ آپ لوگ وضو کی حالت میں اس وظیفے کو پڑھیں، لیکن بنا وضو کے بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب آپ لوگ طریقہ سمجھیے، 3 مرتبہ آپ لوگوں نے شروع میں کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد میں آپ لوگ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ لیکن دھیان سے سنیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ سورہ اخلاص کو پڑھیں ہی پڑھیں، لیکن اگر اپنی دعا کی قبولیت تیز چاہتے ہیں کہ جلد دعا قبول ہو جائے، جلد مقصد حل ہو جائے، جلد رزق بڑھ جائے، جلد کاروبار اچھا ہو جائے، تو آپ لوگ سورہ اخلاص کو ضرور اس وظیفے میں 21 بار شامل کر لیں۔ اب 21 مرتبہ پڑھ چکے ہوں یا جنہوں نے 21 مرتبہ نہیں پڑھی، وہ سیدھے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ کر اللہ کے ان 4 ناموں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھیں۔ چاروں نام، چاروں اسم اپنی اسکرین پر دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ دھیان سے ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دیکھیں، اسی طریقے سے ملا کر پڑھنے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ پیارے عزیزان گرامین، ان چاروں ناموں کو ملا کر آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آخر میں آپ لوگ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ لوگ فائدے سنیے۔ آپ لوگ اللہ رب العزت سے وظیفہ پورا ہونے کے بعد میں جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ جو شخص بھی جمعے کے دن نماز عصر کے بعد یہ وظیفہ کر لیتا ہے، اس کی ہر نیک جائز دعا اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت میں قبول ہو جاتی ہے۔ اس شخص کا ہر مقصد، جائز مقصد اسی وقت میں پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وظیفے کے کرنے والے پر خصوصی نظر فرماتا ہے اور اس کے ہر مقصد، ہر کام کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو انسان بھی اس وظیفے کو کرے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمتیں آ جاتی ہیں، برکتوں کی برساتیں اس کے گھر میں ہونے لگتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والا شخص کبھی بھی مفلس یعنی کہ غریب نہیں رہتا، اس کے گھر کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہر جمعے کو یہ وظیفہ آپ لوگ کرتے رہیں تو اتنی دولت آپ کو حاصل ہو سکتی ہے جو کہ آپ سے سنبھال میں نہ ملے، اور یہ وہ دولت ہوتی ہے جو کہ پیارے عزیزان گرامین آپ لوگوں کو کسی غلط کام کو کرنے سے نصیب نہیں ہوئی، بلکہ آپ لوگوں نے اللہ کو اس کے 4 مبارک ناموں سے پکارا ہے اور سورہ اخلاص کو پڑھا یعنی کہ قل هو اللہ شریف کو پڑھا، اس کی بدولت آپ کو یہ دولت ملی ہے۔ یہ اللہ کی غیبی دولت ہوتی ہے۔ بہرحال اس وظیفے کو اگر آپ لوگ ہر جمعے کو پڑھیں تو انشاءاللہ کسی بھی کام میں آپ لوگ کامیابی پا سکتے ہیں، کسی بھی اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں، دنیا کی ہر چیز کو آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط صرف یہی ہے کہ اللہ کے اوپر یقین کامل ہونا چاہیے۔ یہ جس کا یقین جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کو کامیابی اس وظیفے میں اتنی ہی جلدی ملے گی۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔